السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم سیکنڈ ایئر انگلش کا جو لیسن ہے آئی ہیو اے ڈریم، جو کہ ایک اسپیچ ہے مارٹن لوتھر کنگ کی، اور جس کا تھیم ہے فریڈم اینڈ لبرٹی. فریڈم اینڈ لبرٹی شوڈ بی گیون ٹو ایوری باڈی belonging to any race, any sect, in any part of the world. اس میں ہم نے جو فرسٹ سیکشن تھا اسپیچ کا، جو کہ پیج 41 پہ ہے، اس کو ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیکچر میں. آج ہم اس ٹیکسٹ کی اردو میں ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، اور اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز آلریڈی ہم نے دیکھ لیے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی اردو میں اور اس کی اردو میں ٹرانسلیشن میں کرنے جا رہا ہوں. آپ اس کو دیکھیں اور اچھی طرح سے سنیں. آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے. 500 years ago، 100 سال پہلے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکور کا مطلب ہے a period of 20 years، یعنی کہ 20 سال کا عرصہ. تو 5 اسکور کا مطلب ہے 100، 100 تو 500 years ago، 100 سال پہلے، a great American، ایک عظیم امریکی باشندہ. American mean a person living in America، a person having the American nationality، ایسا بندہ جس کا تعلق امریکہ سے ہو. in whose symbolic shadow we stand، جس کے علامتی سائے میں آج ہم کھڑے ہیں. یعنی کہ بیسیکلی مارٹن لوتھر کنگ ان اوپننگ لائنز میں بات کر رہے ہیں ابراہم لنکن کی. تو ابراہم لنکن جو تھے، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہی از دا مین who has a great place in the history of America. اور انہوں نے ایمانسپیشن پروکلیمیشن پہ دستخط کیے تھے. تو یہ مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے ہیں کہ ان whose symbolic shadow we stand، کہ جن کے علامتی سائے میں آج ہم کھڑے ہیں. یعنی کہ علامتی سائے کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس جگہ کو کہہ رہے ہیں جہاں پہ ابراہم لنکن نے ایمانسپیشن پروکلیمیشن کو سائن کیا تھا. اور اس کا مطلب ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ جو ہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، اسی جگہ پہ اسپیچ دے رہے ہیں جہاں پہ ابراہم لنکن نے ایمانسپیشن پروکلیمیشن پہ دستخط کیے تھے. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں سائن دا ایمانسپیشن پروکلیمیشن، جنہوں نے آزادی کے اعلامیے پر دستخط کیے تھے. دس مومنٹس ڈیکری بولتے ہیں عہد کو یا اگریمنٹ کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دس مومنٹس ڈیکری، یہ عظیم قسم کا عہد نامہ، کیم ایز اے گریٹ بیکن لائٹ آف ہوپ، یعنی کہ یہ عظیم عہد نامہ جو تھا وہ امید کی روشنی کے ایک عظیم مینار کے طور پر آیا. ٹو ملینز آف نیگرو سلیوز، لاکھوں کروڑوں سیاہ فام غلاموں کے لیے. who had been seared، جو کہ جھلس رہے تھے. in the flames of withering injustice، جھلسا دینے والی ناانصافی کے شعلوں میں. فلیمز بولتے ہیں شعلوں کو، سیئرڈ بولتے ہیں جھلسا ہوا، اور withering بولتے ہیں جھلسا دینے والا. تو اس کا مطلب ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ ایمانسپیشن پروکلیمیشن کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمانسپیشن پروکلیمیشن جو تھا وہ ان ہزاروں لاکھوں سیاہ فام لوگوں کے لیے امید کی کرن کے طور پر آیا. ایسے لوگ جو کہ جھلسا دینے والی ناانصافی کے شعلوں میں جل رہے تھے. اٹ کیم ایز اے جوائس ڈے بریک، یہ عہد نامہ جو تھا وہ خوشگن قسم کے اجالے کے طور پر آیا. ڈے بریک مین اجالا. ٹو اینڈ دا لانگ نائٹ آف کیپٹیوٹی، غلامیت کی لمبی رات کو ختم کرنے کے لیے. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں بٹ 100 years later، لیکن 100 سال بعد، یعنی کہ 1863 میں ایمانسپیشن پروکلیمیشن سائن ہوا تھا،
اور 1963 میں اس کے 100 سال بعد مارٹن لوتھر کنگ جو اپنی اسپیچ دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ 100 years later 100 سال بعد we must face the tragic fact 100 سال بعد بھی ہمیں اس افسوسناک حقیقت کا سامنا ہے. ٹریجک فیکٹ مین افسوسناک حقیقت that the Negro is still not free کہ سیاہ فام شخص آج بھی آزاد نہیں ہے. 100 years later 100 سال بعد the life of the Negro is still sadly crippled 100 سال بعد سیاہ فام کی زندگی جو ہے وہ غمزدہ انداز سے جکڑی ہوئی ہے by the manacles of segregation علیحدگی کی ہتھکڑیوں میں and the chains of discrimination اور نسل پرستی کے زنجیروں میں. یعنی کہ کرپل بولتے ہیں جکڑا ہوا، منیکلز بولتے ہیں ہتھکڑیوں کو، اور سیگریگیشن جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا دو نسلی گروہوں کے درمیان علیحدگی کو. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں 100 years later 100 سال بعد the Negro lives on a lonely land of poverty یعنی کہ 100 سال بعد بھی سیاہ فام جو ہے وہ غربت کے تنہا جزیرے پر رہ رہا ہے in the midst of a vast ocean ایک وسیع و عریض سمندر ایک وسیع و عریض سمندر کے درمیان آف میٹیریل پراسپیرٹی جو کہ مادی خوشحالی کا سمندر ہے. یعنی کہ وہ جگہ جیسا کہ میکسیکو جو ہے وہاں پہ سیاہ فام لوگ جو ہیں پائے جاتے ہیں، تو میکسیکو کو مارٹن لوتھر کنگ جو ہیں وہ لونلی لینڈ آف پاورٹی کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ایسا جزیرہ جو کہ غربت کا جزیرہ ہے اور تنہا ہے. اور ویسٹ اوشن جو ہیں وہ امریکہ کو بول رہے ہیں، اور یہ جزیرہ جو ہے جو کہ سیاہ فام کو بلانگ کرتا ہے وہ یہ امریکہ کے درمیان میں پایا جاتا ہے. اور کیسا امریکہ؟ میٹیریل پراسپیرٹی، ایسا امریکہ جس میں مادی خوشحالی پائی جاتی ہے. یعنی کہ سفید فام لوگوں کے لیے وہاں پہ ہر قسم کی سہولت میسر ہے. 100 years later 100 سال بعد the Negro is still languished جو سیاہ فام ہے، سیاہ فام شخص جو ہے وہ آج بھی سڑ رہا ہے. لینگویج مین سڑنا. ان دا کارنرز آف امریکن سوسائٹی امریکہ کے معاشرے کے کونوں میں اینڈ فائنڈز ہمسیلف این ایگزائل اور وہ اپنے آپ کو جلاوطن پا رہا ہے. ایگزائل مین جلاوطن. ایگزائل یا جلاوطن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو زبردستی اس کے گھر سے نکال دیا جائے یا اس کے ملک سے نکال دیا جائے. ان ہیز اون لینڈ اپنے ہی وطن میں. سو وی ہیو کم ہیئر ٹوڈے لہٰذا آج ہم یہاں آئے ہیں ٹو ڈراماٹائز یعنی کہ دکھانے کے لیے این اپیلنگ کنڈیشن اس دردناک حالت کو. یعنی کہ سیاہ فام لوگ جو ہیں وہ ایک دردناک حالت میں ہیں، اور آج یہاں ابراہم لنکن میموریل پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس حالت کو دکھانے کے لیے. In a sense we have come to our nation's capital ایک لحاظ سے ہم اپنی قوم کے دارالخلافے کو آئے ہیں to cash a check ایک قسم کے چیک کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی کہ یہاں پہ چیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا چیک جو کہ پیسے لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ اس چیک کا مطلب ہے مطالبات کی فہرست. یعنی کہ مارٹن لوتھر کنگ کے پاس مطالبات کی فہرست ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم یہاں اس اپنی قوم کے کیپٹل یعنی کہ واشنگٹن ڈی سی میں آئے ہیں ایک قسم کا مطالبات کا چیک حاصل کرنے کے لیے. when the architects of a republic جب ہماری جمہوریہ ریپبلک مین جمہوریہ ایسا ملک جہاں پہ جمہوریت ہو. when the architects of a republic جب ہماری جمہوریہ کے معمار جو تھے wrote the magnificent words of the constitution انہوں نے ہمارے آئین کے شاندار الفاظ لکھے تھے and the
ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس، جب ہم مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری جمہوریہ کے معماروں نے ہمارے آئین اور ہمارے آزادی کے اعلامیے کے شاندار قسم کے الفاظ لکھے، میگنیفیسنٹ ورڈز مین شاندار الفاظ، they were signing a promissory note، تو دراصل میں وہ ایک وعدہ بھری تحریر پر دستخط کر رہے تھے، to which every American was to fall here، جس کا جانشین امریکہ کے ہر ایک شخص کو ہونا تھا۔ This note was a promise that، یہ تحریر وعدہ تھی کہ all men would be guaranteed، کہ امریکہ کے سارے لوگوں کو ضمانت دی جائے گی the unalienable rights of life، زندگی کے نہ چھینے جانے والے حقوق کی، لبرٹی آزادی کی، اینڈ دا pursuit of happiness اور خوشی کی تلاش کی۔ It is obvious today that، آج یہ بات نمایاں ہے کہ امریکہ has defaulted on this promissory note، کہ امریکہ ناکام ہو چکا ہے اپنے اس وعدہ بھری تحریر پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ ڈیفالٹ مین ناکام ہونا۔ in so far as her citizens of color are concerned، جہاں تک اس کے رنگدار شہریوں کا تعلق ہے۔ citizens of color mean رنگدار شہری، یعنی کہ all non-white people۔ instead of honoring this sacred obligation، اس مقدس فریضے کو احترام دینے کے بجائے، امریکہ has given the Negro people a bad check، امریکہ نے سیاہ فام لوگوں کو ایک برا چیک دیا ہے۔ a check which has come back، ایک ایسا چیک جو کہ واپس آ چکا ہے، marked، جس پر درج ہے insufficient funds، یعنی کہ ناکافی سہولیات یا ناکافی رقوم، یعنی کہ جب ہم نے اپنے مطالبے کو امریکہ کے سامنے رکھا تو امریکہ نے ہمیں ایک بیڈ چیک دیا، اور وہ بیڈ چیک یہ تھا کہ امریکہ نے یہ کہا کہ امریکہ کے پاس سیاہ فام لوگوں کے لیے ناکافی سہولیات ہیں۔ بٹ وی ریفیوز ٹو بلیو دیٹ، لیکن ہم اس بات پہ یقین کرنے سے انکار کرتے ہیں دیٹ دا بینک آف جسٹس از بینکرپٹ، کہ انصاف کا جو بینک ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ انصاف کے بینک کا کیا مطلب ہے؟ بینک آف جسٹس جہاں امریکہ کو بولا جا رہا ہے، یعنی مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پہ یقین کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ امریکہ جو کہ انصاف کا بینک ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، یعنی کہ غریب ہو چکا ہے۔ وی ریفیوز ٹو بلیو دیٹ، ہم اس بات پہ یقین کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ دیر آر انسفیشینٹ فنڈس، کہ ناکافی سہولیات ہیں یا ناکافی رقوم ہیں ان دا گریٹ والس آف اپرچونٹی آف دس نیشن، اس قوم کے عظیم جو مواقع ہیں یا قیمتی مواقع ہیں ان کے خزانوں میں۔ سو وی ہیو کم ٹو کیش دس چیک، لہٰذا ہم اس چیک کو کیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے چیک دیٹ ول گیو اس اپان ڈیمانڈ، ایک ایسا چیک جو کہ ہمارے مطالبے پہ ہمیں دے گا دا riches آف فریڈم، آزادی کی فراوانی، riches مین فراوانی، کثرت، اینڈ دا سیکورٹی آف جسٹس، اور انصاف کا تحفظ۔ We have also come to this hallowed spot، ہم اس مقدس جگہ پہ آئے ہیں، یعنی کہ مقدس جگہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابراہم لنکن میموریل کو، جہاں پہ ایمانسپیشن پروکلیمیشن سائن کیا گیا تھا۔ ٹو ریمائنڈ امریکہ کو یاد دلانے کے لیے دا فیئرس ارجنسی آف ناؤ، اب کی اشد ترین ضرورت، یعنی کہ اب کی اشد ترین ضرورت کیا ہے کہ جو سٹیزنز بلیک سٹیزنز ہیں امریکہ کے، وہ بھی ان کو بھی مساوی قسم کے حقوق دیے جانے چاہیے۔ دس از نو ٹائم ٹو انگیج ان دا لگژری آف کولنگ آف، کولنگ آف مین پرسکون ہو جانا، ٹھنڈا ہو جانا، یعنی کہ عیاشی حاصل کرنا۔ تو مارٹن لوتھر کنگ کہہ رہے ہیں دس از نو ٹائم ٹو انگیج ان دا لگژری آف کولنگ آف، کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ٹھنڈا ہونے کی عیاشی میں مصروف ہو جائیں۔ ٹو انگیج مین مصروف ہو جانا۔ آر ٹو ٹیک دا ٹرینکولائزنگ آف گریجولیزم، یا پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی مدوشی میں
مدوشی کو لے لیں، یعنی کہ ہم نے آہستہ آہستہ آگے نہیں بڑھنا، ہم نے برق رفتاری سے آگے بڑھنا ہے، اور اسی برق رفتاری سے جو بلیک پیپل ہیں ان کو ان کے اصول ملنے چاہیے، ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ ناؤ از دا ٹائم ٹو میک ریئل دا پرومسز آف ڈیموکریسی، اب وقت ہے کہ جو جمہوریت کے وعدے ہیں ان کو سچ کیا جائے۔ ناؤ از دا ٹائم، اب وقت ہے ٹو رائز فرام دا ڈارک، کہ ہم بلند ہو جائیں۔ ٹو رائز مین بلند ہو جانا، اوپر کی جانب اٹھنا۔ ناؤ از دا ٹائم ٹو رائز فرام دا ڈارک اینڈ ڈیسولیٹ ویلی، اب وقت ہے کہ ہم بلند ہو جائیں اندھیری اور تنہا وادی ویلی آف سیگریگیشن، تنہا علیحدگی کی وادی سے۔ ٹو دا سن لٹ پاتھ آف ریشل جسٹس، اور نسلی انصاف کے روشن راستے کی جانب جائیں۔ سن لٹ مین روشن۔ ناؤ از دا ٹائم ٹو اوپن دا ڈورز آف اپرچونٹی، اب وقت ہے کہ قیمتی مواقعوں کے دروازوں کو کھولا جائے۔ ٹو آل آف گاڈس چلڈرن، خدا کے تمام بچوں کے لیے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو اسی لحاظ سے وہ مارٹن لوتھر کنگ جو ہیں وہ فریز یوز کریں گاڈس چلڈرن۔ ناؤ از دا ٹائم ٹو لفٹ آور نیشن، اب وقت ہے کہ ہم اپنی قوم کو اوپر کی جانب اٹھائیں۔ فرام دا کوئک سینڈ آف ریشل انجسٹس، اب وقت ہے کہ ہم اپنی قوم کو جو نسلی ناانصافی کے گڑھے ہیں ان میں سے اوپر کی جانب اٹھائیں۔ کوئک سینڈ مین گڑھے۔ ٹو دا سالڈ راک آف برادرہڈ، اور ان کو ایک مضبوط جو بھائی چارہ ہے اس کی چٹان کی جانب لے جائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ٹیکسٹ ہے پیج 41 42 پہ، اور یہ فرسٹ سیکشن ہے اسپیچ کے ٹیکسٹ کی، تو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں آپ ان کی لسٹ بنائیں، اور لسٹ بنا کے ان کو سبمٹ کریں ان کے سینونیمز کے ساتھ اور ان کے اردو میننگ کے ساتھ، اور اس ٹرانسلیشن کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، پریپیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔